بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، 5 قوموں کے واقعات آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ کل کے درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تھا۔ یہ واقعات انسان کے لیے نصیحت ہوا کرتے ہیں۔ ان واقعات کو سمجھ کر ہمیں جو غلطیاں، کمیاں، گناہ ان قوموں میں پائے جاتے تھے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو ایسے ہی نازل نہیں فرماتے، بلکہ قوموں کو کے آزمانے کے مختلف اللہ رب العزت نے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب قوم یا لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت تھوڑا سا ان کو جھٹکا دیتے ہیں، احساس دلاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حالات آپ دیکھتے رہتے ہیں، زلزلہ آئے تو انسان کو تھوڑا سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سیلاب آئے تو آدمی ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تیز ہوائیں آئیں، تکالیف، بیماریاں، مصیبتیں آئیں، یہ اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہیں کہ انسان ڈر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہ گاروں کو مال و دولت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو گناہ میں مبتلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں، مال مل گیا، دولت مل گئی، پیسے مل گئے، عہدے مل گئے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں، پھر اچانک یکدم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی ڈھیل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، کسی کو مال دولت دیکھ کر، کسی کی سرداری اور عزت دیکھ کر انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ہاں، اگر وہ گناہ مال ہونے کے باوجود گناہ میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ مچھلی جو ہے، جب شکاری اس کے کوئی چیز ڈالتا ہے، کانٹا وغیرہ، تو مچھلی خوش ہوتی ہے کیونکہ کانٹے پہ لقمے پہ شاد ہے، خوش ہے، لیکن صیاد شکاری خوش ہوتا ہے کہ لو کانٹا نکل گئی، یعنی جب وہ کانٹا نکل جاتی ہے تو شکاری خوش ہوتا ہے کہ اب میرے دام کے اندر آ گئی، لیکن مچھلی سمجھتی ہے کہ یہ میری کھانے کی چیز ہے، میں اس کو کھاتی ہوں، یہ کیڑا مکوڑا میری غذا ہے۔ اصل کے اعتبار سے شکاری اس کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، جب اچھی طرح کانٹا اندر چلا جائے پھر شکاری اس کو یکدم کھینچ کے شکار کر لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ نافرمانی میں مبتلا ہیں، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر ہمیں اس بات کی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں کون مشغول ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، چاہے ان کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، مگر پکڑ لیا ہم نے اس بستی والوں کو مالی تنگی کے ساتھ اور بدنی تنگی کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں کسی بستی کے اندر، پھر ان بستی والوں کو آزماتے ہیں، مالی تنگی بھی پہنچاتے ہیں، بدنی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، پھر وہ گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی طرف کیا ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ اچھائی کو، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ پھل پھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بیماری تھی، بالکل تندرست ہو گیا، مالی تنگی تھی، اللہ نے مال کی خوشحالی کر دی، مال کی روانی پیدا ہو گئی، تو وہ سمجھتے پھل پھول گئے، یعنی پیسے دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے تحقیق پہنچی ہمارے آبا کو بھی بدحالی اور خوشحالی، فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اللہ پہلے تنگی دیتے ہیں، تنگی کے بعد راحت دیتے ہیں، جب راحت پیدا ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے آبا کو بھی یہ حالات پیش آتے رہے، یعنی وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے بھائی پکڑ لیتے ہیں۔ یہی حالات ہمارے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو ہماری زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر بھی جاری ہو جاتا ہے، عبادات کے اندر بھی ہم مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی مشغول ہو جاتی ہیں۔ جو ہی ہمیں ہماری وہ تکلیف دور ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے ان وعدوں کو، ان باتوں کو جو پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، وہ ساری کی ساری خوشحالی میں بھول جاتا ہے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو کھول دیتے ہم ان پر آسمان اور زمین کے دروازے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بستی والے ایمان لے کر آ جاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے رزق کے راز کیا ہے، خفیہ راز۔ ایک تو ظاہری اسباب ہیں کہ ہم دیکھو مزدوری کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، یہ ظاہری سبب ہے۔ لیکن رزق جو اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں ان کے رزق کا ایک باطنی سبب ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف اور تقوی۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے جو ہے ان کو کسی قسم کا خیال اور گمان بھی نہیں ہوا کرتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رزق کے اندر جو بے برکتی ہے وہ اللہ رب العزت کو بھلانے کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی مجھے بلا دیتا ہے تو اس کی معیشت کو کیا کر دیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں، اور جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اللہ زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں تقوی اپنانا چاہیے، بچ بچا کر زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کے احکامات پہ عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ اتنے جو ہیں بے خوف ہو گئے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر کے سوتے ہیں اور رات کو اچانک عذاب آ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم بھی اس چیز سے غافل ہیں کہ رات کو گانے بجانے میں کتنے لوگ مشغول ہوتے ہیں، پھر وہ بے خوف ہو کے سو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح ہم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنا بے خوف انسان ہو گیا کہ اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ صبح کو میں نے کیا ہے بیدار ہونا ہے، میری زندگی ہے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے رات کو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیں۔ فرمایا اس اللہ کے عذاب سے لوگ کتنے بے خوف ہو گئے، نافرمانی کر کے ایسے سو جاتے ہیں، بالکل بے خوف ہو کے سو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب چاشت کے وقت اس حال میں کہ وہ اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں۔ چاشت کے وقت آدمی عام طور پہ کھیل کود میں مبتلا ہو جاتا ہے، کھیل کود میں لگ جاتا ہے،
گناہ کر کے آدمی بے فکر ہو کے کھیل میں لگ گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنے سخت دل ہو گئے، اتنے مجھ سے بے خوف ہو گئے۔ حالانکہ ڈر تو ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، یہ تو بہت زیادہ بے خوف ہو گئے کہ رات کو گناہ کر کے سو جاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے، دن کو گناہ کر کے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض، جو لوگ وارث بنے ہیں اس زمین کے، اس کے اہل کے بعد، فرمایا من بعد اہلھا، کیا ان کی رہنمائی نہیں کر دی گئی اس بات کی، لو ان لو نشاء واصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں بھی مصیبت پہنچا دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے لوگوں کے وارث بنے ہیں، کیا انہوں نے واقعات سے سبق نہیں لیا؟ حالانکہ انہیں واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے پہلے لوگوں پر مصیبت پہنچی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مصیبت ان پر بھی پہنچا سکتا ہے، ہم پر بھی پہنچا سکتا ہے۔ پچھلے لوگوں سے واقعات، امتوں کے واقعات سن کر انسان کو سبق لینا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر، لا يسمعون، پس یہ سنتے نہیں ہے۔ دلوں پہ مہر لگ جایا کرتی ہے، کانوں آنکھوں پہ مہر لگ جایا کرتی ہے، فرمایا وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ سنتے کا مطلب یہ ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے۔ یہ ایسے ہے جیسا کہ انسان کے دلوں پہ کیا لگ گئی بھائی؟ مہر لگ گئی۔ تِلْکَ الْقُرْآنَ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں بیان کرتے ہیں ہم آپ پر ان کے کچھ حالات۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے یہ جو بستیوں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے بستیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھلی امتوں کے واقعات آپ نے ذکر فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی خبر دینے کے ساتھ فرمائے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اطلاع فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے ذکر فرما دیا۔ یعنی اس کو انباء الغیب کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے انباء الغیب۔ علم غیب کا مطلب یہ ہے بغیر حواس خمسہ کے انسان کو خود بخود علم ہو جائے، وہ ہے علم غیب۔ ایک ہوتا ہے انباء الغیب۔ انباء الغیب کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی خبر پہنچائی، پھر اس خبر کو آگے ذکر کر دیا جائے، یہ کیا ہے بھائی؟ غیب کی خبریں ہوا کرتی ہیں۔ اس مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی اڈے سے آیا اور مجھے آ کر کہا کہ لاری اڈے پہ فلاں فلاں کی لڑائی ہو گئی اور میں نے آپ حضرات کو ذکر کر دیا۔ اب یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ انباء الغیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کے واقعات بتلائے ہیں، یہ انباء الغیب ہیں۔ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خبروں کو ہمارے سامنے ذکر فرما دیا۔ ارشاد فرمایا تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں بیان کرتے ہیں ہم آپ پر ان کے کچھ حالات۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلائل لے کر۔ پچھلی بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، واضح دلائل سے مراد معجزات ہیں کہ معجزات لے کر وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا، بس وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی انبیاء نے معجزات ذکر فرمائے لیکن وہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئے۔ بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، اس چیز پر جس کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ یعنی جو انسان منکر ہو، اس کی ابتدا جو ہے وہ گناہ سے ہوا کرتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خیال کو اگر ختم کر دیا جائے تو بات ختم، اگر خیال کو ختم نہ کیا جائے تو پھر وہ وسوسے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وسوسے کو ختم کر دیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی، اگر وسوسے کو انسان ختم نہیں کرتا تو پھر وہ وسوسہ ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ارادے کو تبدیل کر دیا جائے یا معافی مانگ لی جائے یا دل سے مٹا دیا جائے تو بات ختم، اگر ارادے پر انسان ارادے کو ختم نہیں کرتا تو پھر وہی ارادہ عمل بن جاتا ہے۔ پھر عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر عمل کرنے کے بعد بھی معافی نہیں مانگتا، عمل پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر عادت کو چھڑانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جو ہے وہ قبر تک چلا جاتا ہے لیکن اس کی عادتوں کو جو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ سٹیپ ہیں انسان کی گناہ کے اندر، برائی کے اندر مبتلا ہونے کی۔ سب سے پہلے کیا آئے گا بھائی؟ خیال۔ بیٹھا بیٹھا ہے، آنکھیں بند کی، کسی کا خیال آ گیا،
برائی کا خیال آ گیا یار یوں مجھے کر لینا چاہیے، انسان کو چاہیے وہیں بات ختم کر دے، جو چنگاری اٹھی ہے اس کو کیا کر دے بھائی ختم۔ اگر خیال کو ختم نہیں کرو گے تو وسوسے میں تبدیل ہو جائے گا، پھر دل میں وسوسہ آتا رہے گا یار کر لے، کبھی آئے گا نہ کر، کبھی ذہن میں آئے گا یہ کام کر لے، کبھی آئے گا نہ کر، اس کو کیا کہا جاتا ہے وسوسہ۔ پھر وسوسے کو ختم کر دو تو ٹھیک ہے، اگر وسوسہ ختم نہیں ہو کرتے تو پھر کیا ہو جائے گا بھائی ارادہ، انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ارادے کو ختم کر دو تو ٹھیک ہے، اگر ارادے کو ختم نہیں کیا تو پھر وہ ارادہ جو ہے انسان کا کس میں تبدیل ہو جاتا ہے عمل میں، پھر عمل ہو جاتا ہے، انسان اس کام کو کر گزرتا ہے۔ اگر عمل کرنے کے بعد معافی مانگ لی پھر بھی ٹھیک ہے، اگر عمل کرنے کے بعد گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا، عمل پہ عمل کرتا چلا گیا، پھر وہ بن جاتی ہے عادت، اور عادت چھڑوانا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں برائی کا وسوسہ آتا ہے یا خیال آ رہا ہے یا ارادہ ہو رہا ہے یا فعل کی تیاری ہو رہی ہے، ان چیز کو ہمیں کیا ہے بھائی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا جب ایسے نہیں ہوتا عادتیں بن جاتی ہیں پھر مہرے لگ جاتی ہیں، دلوں پہ زنگ چڑھتا چلا جاتا ہے، پھر زنگ چڑھتا ہے تو نیکی اور اچھائی برائی کی تمیز ہی ختم ہو گئی، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان زبان سے ایسا لفظ بول بیٹھتا ہے جو انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا، لیکن پھر وہ اپنی زبان سے کفریہ لفظ نکال دیتا ہے۔ اسی لیے تو ضروری ہے کہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ ان کی مجالس میں بیٹھ کر انسان کے دلی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، دینی حالات کیا ہوتے رہتے ہیں بھائی ٹھیک ہوتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسے ہی مہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں پر۔ فرمایا وما وجدنا لاکثرہم من عہد، نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے عہد کا پورا کرنا، جو ان قوموں سے عہد لیا گیا تھا اکثروں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ وہ عہد کیا تھا بھائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وعدہ تھا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک پایا ہم نے ان میں سے اکثروں کو نافرمان، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، انسان زندگی دنیا سے چلا جائے گا، کام انسان کے نیک ہی اعمال آنے ہیں، برے کاموں کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشانی ہے اور آخرت کے اندر بھی قبر کے اندر بھی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔